نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ جنرل نیوز کے پروگرام فضیلت رمضان کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں اور مبارک ساعتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ شب و روز گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ عبادت و ریاضت اور کامیابیوں کے حصول کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجا لائیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ اسی میں ہماری بھی عزت ہے، اس دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی لوگوں، اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ صاحب تقوی ہے، جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کی جو کرم نوازیاں ہیں وہ اور مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک دنیا میں آتا ہے تو اس کی پہلی رات ہی اللہ تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، فلا یعلی منہا باب حتی یکون آخر اللیلۃ من رمضان، فرمایا پھر وہ دروازے جو کھلتے ہیں وہ آخری رات تک پھر کبھی بند نہیں ہوتے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ بھی اس مبارک مہینے میں کوئی ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، اور وہ گھر جس کے 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے، بلکہ 70,000 اس محل کے دروازے ہیں، یعنی اس قدر بڑا وہ محل ہے، اور اس کے ہر دروازے سے دروازہ جو ہے وہ سونے کے سرخ یاقوت سے مزین کیا گیا ہے۔ اور جو کوئی اس مہینے کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ ایک سال کے روزے وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں رب العالمین وہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے فجر سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ شعب الایمان کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے بلکہ ایک اور بھی ایک اس میں عبادت و ریاضت کی پاک مہینے میں فضیلت ملتی ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی حدیث مبارکہ سے ہے کہ رمضان المبارک میں عبادت و ریاضت کی فضیلت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بھی رمضان المبارک میں کوئی بندہ دن یا رات میں سجدہ کرتا ہے، سربہ سجود ہوتا ہے، تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ایک ایسا طویل درخت عطا فرماتا ہے جس کے سائے میں گھوڑا سوار چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو 500 سال تک چلتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، جب ایک درخت کا مسافت، اس کا سایہ اتنا طویل ہے تو پھر جنت کی وسعت کا کیا عالم ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یار کیسے ممکن ہے اتنا بڑا درخت؟ تو دیکھیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک ادنے جنتی کو جنت میں جتنی جگہ دی جائے گی وہ اتنی ہوگی، اس قدر ہوگی کہ جتنا دنیا میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، جو کوڑا مارتے ہیں، یہ کوڑا رکھنے کی جتنی جگہ زمین گھیرتی ہے، فرمایا اتنی جگہ جنت میں ہوگی، اور جنت جو ہے پوری روئے زمین، اگر یہ زمین جتنی زمین کی وسعت ہے یہ ساری جنت میں رکھ دی جائے تو جنت میں صرف اتنی جگہ گھیرے گی، اور یہ سب سے ادنے جنتی کی ملکیت ہوگی، جو اس کی پراپرٹی ہے۔ ایک چھوٹے سے جنتی کے پاس اتنا بڑا ایریا جنت کا موجود ہوگا، اس کی یہ شان ہے، تو پھر پوری جنت کی وسعت کا آپ اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں۔
اور اسی طرح عبادت اور ریاضت کی فضیلت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور عرض کی کہ مجھے آپ کو ایسا کام بتائیں، ایسا کام ارشاد فرمائیں جس پر میں اگر ہمیشگی اختیار کر لوں تو جنت میں جانے کا حقدار بن جاؤں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعبد اللہ لا نشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو فرض نمازیں ہیں ان کی پابندی کرو، ان نمازوں کو قائم کرو۔ اور تیسری چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَنُودِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اگر تم پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس زکوٰۃ کو جو ہے وہ ادا کرو۔ چوتھی چیز فرمائی صوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس دیہاتی نے کہا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ ان باتوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی اپنی طرف سے زیادہ کوئی کام بھی نہیں کروں گا، کچھ نہیں بڑھاؤں گا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، فرمایا جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لو۔ یعنی سبحان اللہ، عبادت اور ریاضت کی ترتیب اور ان اسلام کے ارکان خمسہ۔ اب یہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں جو ہے اس کا تذکرہ اس وقت علماء نے کہا اتنے ہی احکام نازل ہو چکے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ صبح کے وقت چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک بڑی چیز کا سوال کر لیا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ يَسِيرُ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن یہ بڑی چیز تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے یہ آسان فرما دے اس کے لیے یہ عمل آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو لا تشرک بہ شیئا، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اور ساتھ اس روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرو۔ اور پھر اور روایت میں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں کی، بھلائی کے جو دروازے ہیں بلکہ خیر کے جو دروازے ہیں وہ نہ بتا دوں؟ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے، جیسے ڈھال اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، لڑائی میں اپنی سیفٹی کے لیے کام آتی ہے، فرمایا اسی طرح روزہ بھی ایک اپنی سیفٹی میئرز ہے، یہ ڈھال ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُعْطِي كَمَا يُعْطِي النَّارُ الْمَاءَ، فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور تیسری چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّلَاةُ الرَّجُلِ مِن جَوْفِ اللَّيْلِ، فرمایا آدھی رات کے وقت آدمی کا اٹھ کر نماز پڑھنا یہ بھی خیر کی، بھلائی کا ایک دروازہ ہے، بھلائی کا دروازہ ہے۔ اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور ناظرین کرام، آج کل اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں سحری کے وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اگر نماز تہجد پڑھ لی جائے تو اس سے اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندوں میں
میں شامل ہوتا ہے. جو بندہ دعائیں مانگے پروردگار عالم ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. وہ وقت غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. اپنی زبان کی حفاظت کریں. کوئی لا یعنی فضول جملہ اپنی زبان سے نہ نکالیں. اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کا گلہ شکوہ نہ کریں, زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچائیں, گالم گلوچ نہ کریں, بد کلامی سے بد نگاہی سے اجتناب کریں. اور رمضان مبارک میں خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے, یہ فیس بک ہے, یہ ٹک ٹاک ہے, یہ ٹویٹر ہے, اور یہ اچھا خاصا وقت جو ہے وہ واٹس ایپ بھی ہمارا برباد کر دیتا ہے. یہ دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا ہے, یہ ذرائع جتنے بھی ہیں سارے وقت برباد کرنے والے ذریعے ہیں. لہٰذا اگر ان سے آپ اجتناب کریں گے, اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے عبادت و ریاضت میں, قرآن کی تلاوت میں گزاریں گے, قرآن کو پڑھیں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, اور اللہ کی جو ہے وہ ذکر کریں, تسبیحات پڑھیں, اوراد کریں, اور جو اسلامی کتب ہیں آپ ان کا جو ہے وہ مطالعہ کریں. رات کی جو نماز تراویح ہے اس کا اہتمام کیا جائے. یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہیں یہی فائدہ دیں گے. سوشل میڈیا نے کیا فائدہ دیا ہے؟ پورا سال یہی سوشل میڈیا ایسے تباہ کاریاں ہیں, طرح طرح کے خرافات ہوتے ہیں, الٹی سیدھے باتیں ہیں. لوگ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, بات کچھ ہوتی نہیں ہے اور بات کا بتنگڑ بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس لیے ان چکروں میں پڑھ کر اپنے قیمتی وقت ہیں, یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں قیمتی لمحات ہیں, ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان کو عبادت میں صرف کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان طبقے کو جو ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب انتہائی ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے, ہمارے مستقبل ہیں. یہی لوگ, یہ نوجوان جس کی جوانی جو ہے وہ عبادت میں گزرنی چاہیے, جس کی جوانی سجدوں میں گزرنی چاہیے, جو اللہ رب العزت کی دہلیز پر اپنی اس کی پیشانی سجدہ ریز ہونی چاہیے, اور وہ اس کی بجائے اگر سوشل میڈیا پر وقت گزارتا ہے, کرکٹ کھیلنے میں وقت گزار دیتا ہے, فضولیات میں اپنا وقت صرف کرتا ہے, تو پھر یہ وقت پچھتائے گا. ایک وقت آئے گا پھر آدمی کو جب یہ جوانی ہوتی ہے, ویسے ہی آدمی, جوانی کہتے ہیں نا دیوانی, جوانی گئی زندگانی گئی, تو یہ زندگی کا قیمتی ترین وقت ہوتا ہے جوانی کا. لہٰذا ان کو اللہ رسول کے احکام میں بسر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیجئے. وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اور اپنا وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا ہے, قیامت کے روز اس کے لیے فرشتوں جیسا مقام اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا, اور اللہ کی رحمت کا سایہ اس کو نصیب ہوگا. ایک حدیث مبارکہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سبعٌ یظلُّ اللہ فی عرشہ, کہ قیامت کے دن یوم لا ظل الا ظلہ, فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا. انہی میں سے ایک فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, فرمایا وہ نوجوان جس نے جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزاری ہوگی, اس قیامت کے کڑکتے ہوئے دن میں جب سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور اس کی تپش سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, کسی کے ٹخنوں تک پسینہ, کسی کے گھٹنوں تک پسینہ, کسی کی چھاتی تک پسینہ, اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اس قدر شدت کے ہولناک دن میں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, لیکن وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی, اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے وَلِلشَّابِ لِلطَّارِقِ حِرْمَاتِ اللَّهِ لِلْعَامِلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ كُلٌّ آخر 70 صدیقاً. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے نوجوان کے لیے 70 صدیقین کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے ہاں اتنی شان ہے اس نوجوان کی رب کو, وہ نوجوان اتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے
علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جوانی میں عبادت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد کیا جب وہ جوان ہے، وہ تندرست تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور پھر اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت بھی عطا فرمائے گا، وہ اچھی بصارت بھی عطا فرمائے گا، طاقت بھی عطا فرمائے گا، ذہانت بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی عمومی طور پہ جب بوڑھا ہو کر آدمی ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان چیزوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ یعنی یہ جو آپ دنیا میں نیکیاں کریں گا، اس کا ریوارڈ اوائل عمر میں کریں گے تو اگلی عمر میں اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ آپ کو دے گا۔ لہٰذا میری نوجوانوں سے خاص طور پہ اپیل ہے اپنے کہ عزیزان من، ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب تر کرتا جا رہا ہے، ہمارا ہر سانس ہمیں موت کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے، تو اپنے شب و روز غفلت میں گزار کر اسے کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی جوانی کا جوہر ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ چند دن کی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانتے ہوئے خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، فرائض اور واجبات کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے اور سرخروئی ہے۔ وگرنہ پھر جو ہے آدمی ناکامی کا ایک بڑا عمیق اور گہرا گڑھا ہمارا مقدر ہو سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یار نوکری نہیں لگ رہی، ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، سرٹیفکیٹ کر لی ہیں، اتنی جگہوں پہ سی ویز ڈراپ کر دی ہیں، اتنے جگہوں پہ انٹرویوز دے چکے ہیں، کہیں نوکری نہیں مل رہی۔ ارے بھائی، جب تم عبادت و ریاضت نہیں کرو گے تو اللہ کی معیت اور اس کی رحمت تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کی رحمت اور اس کی معیت اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور جب رب کی معیت اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو پھر در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو لہٰذا میرے نوجوان دوستو، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔